اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہ دور تک چلے گا۔ انبیاء خمسہ کی تکذیب کرنے والی اقوام کی ہلاکت کا ذکر آیا، یعنی 5 انبیاء کی تکذیب کرنے والی اقوام کی ہلاکت کا ذکر آیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے فرعونیوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ درمیان میں سلسلہ کلام روک کر، یعنی پچھلے 5 انبیاء کا ذکر آیا، آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آئے گا، فرعونیوں کا۔ درمیان میں عبرت اور مواعظت ابھارتے ہیں اور ایک سوال مقدر کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کو غفلت میں رکھ کر ہلاک نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو راہ راست پر آنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ ان کے پاس انبیاء بھی بھیجے گئے ڈرانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے بھی ان کی رہنمائی فرمائی، لیکن جب اقوام نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، انبیاء کی دعوت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو ان کو ہلاک کیا گیا۔ سنت الہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ مشرکین کو توحید کی دعوت دیں اور شرک کے انجام سے آگاہ کریں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی اقوام کو بدحالی اور بیماری وغیرہ سے دوچار کرتے ہیں تاکہ ان کے دل نرم پڑیں۔ کبھی حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں سنوار لیتے ہیں۔ پھر جب اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ایک خوشحالی کا ایک دور شروع ہوتا ہے، خوب بارشیں ہوتی ہیں، باغات پھلتے پھولتے ہیں، تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، اولاد بڑھتی ہے، قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ تو حالات کی اس تبدیلی سے بھی کبھی فائدہ ہوتا ہے، لوگ شکر گزار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ سبق لیتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ مگر ضدی طبیعت کے لوگ کوئی سبق نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرد و گرم حالات ہیں، کبھی خوشحالی آ جانا، کبھی تنگی آ جانا، کبھی بیماری آ جانا، کبھی تندرستی آ جانا، بیماری، تندرستی، تنگی، خوشحالی، یہ سب ہمارے اسلاف سے بھی یہ حالات گزرے ہیں۔ یعنی یہ حالات کی تبدیلی پیغمبروں کی تکذیب کا نتیجہ نہیں ہے، شرک کا وبال نہیں ہے، بس زمانے کا الٹ پھیر ہے۔ تو ضدی طبیعت کے لوگ اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب قوموں پر حجت تام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے، وہ اس طرح پکڑ لیے جاتے ہیں کہ ان کو عذاب کی بھنک بھی نہیں پڑتی، یک یک عذاب میں دھر لیے جاتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، نبی یہ رسول سے عام ہے، قوموں کی ہلاکت کے لیے رسول بھی بھیجے جاتے ہیں اور نبی بھی بھیجے جاتے ہیں۔ صرف رسول کی بعثت ضروری نہیں ہے، نبی کی بعثت بھی کافی ہے۔ الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، تو اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف سے دوچار کیا تاکہ وہ عاجزی کریں اور ایمان لائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ،
پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا تاکہ وہ شکر گزار بنے اور ایمان لائیں۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، یعنی انہیں خوب عروج حاصل ہوا۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی دکھ سکھ نے چھوا ہے، یعنی یہ جو ہمارے اوپر دکھ سکھ آتا ہے یہ اصل میں زمانے کا الٹ پھیر ہے، یہ نبی کی بات نہ ماننے کا یا شرک کرنے کا وبال نہیں ہے۔ فأخذناهم بغتة، پس ہم نے ان کو اچانک عذاب میں دھر لیا، وهم لا يشعرون، ذرا حال ہے کہ ان کو بھنک بھی نہیں پڑی۔ اب ایک آیت گریز کی ہے، یعنی کلام کا نہج بدل کر ہلاک شدہ قوموں پر افسوس ظاہر کیا ہے اور قریش کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر گزشتہ قومیں انبیاء کی بات مانتیں، شرک کو چھوڑتیں، ایک اللہ کی عبادت کرتیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نہال کر دیتے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے اللہ دہانے کھول دیتے، مگر افسوس انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، شرک سے باز نہیں آئے۔ جیسے آج قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر تلے ہوئے، شرک کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، تو جس طرح ان اقوام کو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں پکڑ لیا گیا، مشرکین مکہ کا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو چاہیے کہ وہ ماضی کے ان احوال سے سبق حاصل کریں، تو یہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے یعنی گزشتہ انبیاء کی امتیں آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور گناہوں سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا۔ یہی حال آج کے مکذبین کا بھی ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب